أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نواقض اسلام میں سے ایک ناقض اسلام یہ بھی ہے جس سے انسان کا اسلام ختم ہو جاتا ہے اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میں سے کسی حکم کے اوپر اعتراض کرے یا اس کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرے۔ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے، لیکن اسلام ان کے حلق سے نیچے اتر کر ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا، استقرار نہیں پکڑا تھا۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی، دیکھو انہیں کھا کھا کر کتنے موٹے ہو گئے ہیں، ان کی توند نکل آئی ہے، اور جب دشمن سے مقابلے کا وقت آتا ہے تو یہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بس اتنی بات کی، کس کے بارے میں؟ قرآن مجید کے حاملین کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں اتنی بات کی، بس اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کر دیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ جب آپ ان سے سوال کریں گے کہ تم نے اس قسم کی باتیں کیوں کی، تو یہ کہیں گے کہ ہم نے ویسے ہی مذاق کے طور پر کی اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انٹرٹینمنٹ، لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، خوش طبعی کے طور پر ایسے ہی گپ شپ ہم نے لگاتے ہوئے اس قسم کی باتیں کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں ہنسی مذاق کے لیے، تمسخر استہزاء کے لیے اللہ ملا ہے، اللہ کی آیتیں ملی ہیں، اللہ کا رسول ہی ملا ہے۔ اگر تم نے مذاق کرنا ہے، ہنسی مذاق کرنا ہے، اس کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تم اللہ کے دین کے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو؟ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو؟ تم اللہ کے رسولوں کے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو؟ اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کی تعلیمات ہی کو تم نشانہ تنقید اور تنقیص کیوں بناتے ہو؟ لا تعتذروا، تم عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، کفر اختیار کر چکے ہو۔ پتہ یہ چلا قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں، قربانی کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، یا اور کوئی دین اسلام سے متعلقہ بات ہو، اللہ رب العالمین کا حکم ہو، انسان کو چاہیے کہ انسان بالکل سنجیدہ ہو جائے، جس طرح صحابہ کے بارے میں آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسا نہیں ہے کہ وہ آپس میں مذاق نہیں کیا کرتے تھے، خوش طبعی نہیں کیا کرتے تھے، کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ تربوز کھانے کے بعد تربوز کے چھلکے ایک دوسرے کو مارتے، خوش طبعی کے طور پر دوستانہ ماحول میں صحابہ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، شرعی حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے۔ لیکن جہاں پر اللہ کے دین کی بات آتی، اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی، صحابہ بالکل سنجیدہ ہو جاتے، ان کے چہرے سے ہنسیاں گم ہو جاتی، مذاق ختم ہو جاتا، سنجیدہ ہو جاتے، کانوا رجالا، اور وہ مرد ہوتے، مرد۔ اس لیے آپ ہنسی مذاق کیجئے، آپ خوش طبعی کیجئے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائیے، لیکن جہاں پر اللہ کے دین کی بات آ جائے، اللہ کے قرآن کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، وہاں پر آپ کی ہنسی گم ہو جانی چاہیے اور آپ کی سنجیدگی برقرار رہنی چاہیے کہ آپ بالکل ایک سنجیدہ باوقار مسلمان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ 5 کروڑ کی کوٹھی میں بیٹھ کر 1 لاکھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر یہ لکھنے والے کو شرم نہیں آتی؟ جب قربانی کا موقع آ جائے، حج کا موقع آ جائے کہ جی غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے، میکڈونلڈز کے برگر کھاتے ہوئے، KFC کی بروسٹ اڑاتے ہوئے، ادھر ادھر کے مہنگے ترین پزے اڑاتے ہوئے، ان کو کوئی شرم حیا نہیں آتی، اور جب حج اور قربانی کا موقع آتا ہے تو بڑا غریبوں کا خیال آ جاتا ہے ان کو۔
اللہ اکبر، آپ پریشان نہ ہو، ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، ہمیں ہمارا قرآن غریبوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جو 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کے تم قربانی کے جانور لے کر آئے ہو نا، اس کا گوشت اکیلے تم نے نہیں کھانا، بلکہ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، سوالی اور غیر سوالی دونوں کو کھلاؤ۔ آئیں گے ایسے لوگ تمہارے گھر کے دروازے پر دستک دیں گے، تم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں معاشرے کے اندر جو سفید پوش ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے، ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی، لیکن وہ مالی طور پر کمزور ہیں، ان کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے۔ تو آپ اپنے فلسفے اپنے پاس رکھیے، آپ کو آپ کے فلسفے مبارک ہوں۔ ہمیں ہمارا قرآن آپ سے پہلے، بہت پہلے غریبوں کا، مسکینوں کا الحمدللہ خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔